بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں کون سا ایسا مومن ہوگا جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق نہیں۔ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کے نزول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو اس طرح درود پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور کام اپنا بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے اور صبر نصیب ہوتا ہے، اندر کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، رنج و الم، دکھ، ٹینشن، پریشانیاں جو کچھ بھی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور درود پاک انسان کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ یہ انتہائی راحت بخش وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، ریلیکس ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنا، یہ درود شریف کی برکات، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ نیکیوں کا اور رحمتوں کا کتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی روز قیامت شفاعت کروں، یعنی شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ بھی درود شریف بنتا ہے۔ چونکہ ہمارا آسرا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا۔ اور شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرنا یہ درود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا، یہ صحیح بخاری شریف میں صلوات کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو پھر درود شریف کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و توصیف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا بیان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل کا عنوان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کی باتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود پاک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر ان سب کے ساتھ درود پاک کا ذکر بھی ہو اور درود پاک کا ورد بھی ہو، اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں، جس طرح درود تاج میں ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے اور ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا ہے۔ حضرت ابی بن قابل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کی ترغیب فرمائی اور باقی امور اور عبادات، ذکر، فکر کی بھی ترغیب فرمائی ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں اور کتنا وقت درود پاک پڑھوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا اور باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح تم چاہو، تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار اور بڑھا دو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ میں آدھا وقت درود پاک پڑھوں گا اور باقی آدھا وقت باقی ذکر و اذکار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر تم درود پاک کی مقدار مزید بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 3 حصے درود پاک پڑھوں گا اور 1 حصہ دیگر عبادات اور ذکر و اذکار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو مزید بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھوں گا سارا وقت میں یہ درود پاک ہی پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں اور تمام مسائل کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی معافی کی بھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں اپنے دل اور دماغ کو کس طرح درود شریف کا ذاکر بنا سکوں۔
میں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا بابا جی مجھے درود شریف کا ذاکر بننا ہے، مشورہ دیجیے اور توجہ فرمائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنی سانس کی روحانی تسبیح سے درود شریف کے ذاکر بنو، اس طرح تمہاری ہر ادا ہر حرکت درود بن جائے گی۔ بابا جی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی تخلیق ایک انتہائی انمول طریقے سے تراشی ہے، اور اس میں 3 اعضاء ایسے ہیں جن کو آپ ذاکر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1 زبان، نمبر 2 دل، اور نمبر 3 آپ کی سانس۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی زبان بھی سو جاتی ہے، لیکن سانس اور دل برابر چلتے رہتے ہیں۔ دل چونکہ 1 منٹ میں 70 سے 72 مرتبہ دھڑکتا ہے اور سانس 1 منٹ میں 12 سے 18 مرتبہ چلتی ہے، اس لیے اپنی سانس کو درود شریف کا ذاکر بنا لو، دل کی نسبت زیادہ آسان ہوگا۔ جب آپ اپنی سانس کو درود شریف کا ذاکر بنا لیں گے تو زیادہ سے زیادہ 1.5 سال کے اندر آپ 1 کروڑ مرتبہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہر وقت باوضو رہنا، اور دوسری شرط آپ کے دل اور دماغ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پابند کرنا ہوگا۔ اپنی سانس کی روحانی تسبیح کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شروع کر دیں۔ جب آپ اپنی سانس اندر کھینچیں تو صلی اللہ، اور جب آپ اپنی سانس باہر نکالیں تو علیہ وسلم ادا کریں۔ اس سارے عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو 40 دن تک اپنی سانس کی نگرانی کرنی ہوگی اور بھرپور توجہ رکھنی ہوگی۔ 40 دن کے اندر آپ کی سانس کی روحانی تسبیح ذاکر ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ سوتے، اٹھتے، بیٹھتے، جاگتے، کام کرتے، ہر وقت آپ کی سانس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے واضح طور پر آپ کو محسوس ہوگا، اور اس طرح آپ کی سانس ذاکر ہو جائے گی اور 24 گھنٹے درود پاک کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ بس آپ نے باوضو ہو کر اپنے دل و دماغ سے اپنی سانس کی روحانی تسبیح پر توجہ رکھنی ہے، اور اس طرح اگر ہم کیلکولیشن کریں تو 1 منٹ میں 15 مرتبہ، 1 گھنٹے میں 900 مرتبہ درود شریف کی ادائیگی کریں گے، 24 گھنٹے میں 21,600 مرتبہ درود پاک ادا ہوگا، اور 1 ماہ میں 1,40,000 مرتبہ آپ درود پاک ادا کر چکے ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ 18 مہینوں میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب آپ کی سانس ذاکر ہو جائے گی تو آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی تسبیح، کوئی کاؤنٹر وغیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ صرف وہی کاؤنٹر استعمال کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس سانس کی صورت میں آپ کے جسم کے اندر جڑ دیے ہیں۔ بس توجہ کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ اب آپ اپنا ٹارگٹ کتنے عرصہ میں پورا کرتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ جتنی جلدی آپ اپنی سانس کو ذاکر کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اتنی ہی جلدی آپ اپنی روحانیت کو بڑھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور روحانی تسبیح کو جاری کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔